रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग की जो तड़प इस वक्त नजर आ रही है उस पर बात करूंगा। इमरान खान की आज जो जेल में साफियों से मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी की, उस पर बात करूंगा। और 9 मई के किरदारों को कैसे नवाजा जा रहा है इस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो बात करता हूं 9 मई की। 9 मई के जितने भी बड़े किरदार थे या जो मास्टरमाइंड थे, उनको पाकिस्तान के कौमी दिन पर नवाजा गया। कितने अफसोस की बात है कि जो मुजरिम थे उनको इतने बड़े बड़े एजाजात और ओहदे दिए गए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो शख्स अपने महल्ले का काउंसलर नहीं बन सकता वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला बना हुआ है। जो एंकर यानी कि हर वक्त लोगों की गलियां सुनती रहती है, उसको सितारा-ए इम्तियाज दिया गया। और जो पुलिस अफसर जुल्म और जबर और 9 मई के जितने भी वाकयात हुए हैं, इनका मास्टरमाइंड यानी कि इस्तेमाल होने वालों में सबसे अहम हो रहा, उसको भी सितारा-ए इम्तियाज दिया गया है। बात तो सोचने की है कि हमारे जो ये एजाजात बांटने वाले लोग हैं या जो कमेटी है, उसमें फैसला साज कितने यानी कि मब्बे वतन थे कि उन्होंने चुन चुनकर ऐसे लोगों को अवार्ड दिए और ओहदे दिए। यानी कि वजीर खजाना और वजीर दाखिला, आप सोच लें कि निगरान वजीर आला, जो पहले निगरान वजीर आला था, उसको उसकी खिदमात के बदले में कितना बड़ा अहदा, और दोनों ही अहदे, एक तो पीसीबी का चेयरमैन, दूसरा वजीर दाखिला। तो आप सोच लें कि पाकिस्तान में कैसे लोगों और कैसा निजाम चल रहा है। बगैर इलेक्शन लड़े एक आदमी वजीर दाखिला बन जाता है, यानी कि वो अवामी मांगों पर पूरा उतरेगा। वजीर दाखिला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी कि वो सिर्फ किसी एक पार्टी को क्रैश करने के लिए वजीर दाखिला नहीं होता, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदरूने जितनी भी यानी कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है उसके लिए वजीर दाखिला होता है। तो ये शख्स वजीर आला बनकर भी नाकाम था, तो आज वजीर दाखिला भी बना दिया गया और पूरे पाकिस्तान का 25 करोड़ का कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं गए, वो शख्स वजीर दाखिला बन गया। और IG को देखो, सरेआम कच्चे के डाकुओं के पास वो असला है कि जो हमारी पुलिस के यानी कि रेंजर के पास भी कम है, वो असला है। लेकिन IG पंजाब कुछ नहीं कर सका और उसको निशाने इम्तियाज दिया गया है। फिर आप देखें गरीदा फारूकी जैसी साथी, उसकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उसने क्या किया है। वो कभी जाकर कश्मीर के बॉर्डर पर या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर या ईरान के बॉर्डर पर या उन लोगों से मिली है, उन फौजियों से या उन लोगों से जिनके ऊपर जुल्म पहाड़ के यानी कि टूट रहे हैं, जो फौजी है हमारे बर्फीले पहाड़ों में या ठंडी के मौसम में या गर्मी के रेगिस्तानों में जो इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये अवार्ड है। डॉक्टरों के लिए है, बड़े बड़े डॉक्टरों सियासतदानों के लिए है, या फिर कोई इंजीनियर बड़े हैं, जो लोग इस तरह के करते हैं, उनको अवार्ड मिलने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं बांटा गया जो इस किस्म की यानी कि उस्ताजा, तालीम के शोबे से मुंसलिक लोग, अस्पताल के शोबे से मुंसलिक लोग, इंजीनियर, किसी को भी कोई अवार्ड नहीं दिया गया है अपने मनपसंद लोगों के जो हुक्म के गुलाम थे। गरीदा फारूकी का यह कारनामा है कि वो शरीफ फैमिली की चाहती है और खास करके शहबाज शरीफ की, इसलिए उसको ये अवार्ड के लिए मंजूर किया गया, नामजद किया गया। उसके बाद IG जो है वो हुक्म का गुलाम था, उसको इस अवार्ड के लिए मंतखब किया गया है। लेकिन चलो ये चीजें तो अवार्ड तक ही है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग में जो कुछ हो रहा है आप देख लें। आज जो हनीफ अब्बासी का बयान आया है उसमें ही देख लें, इसके पहले जावेद लतीफ को देख लो, या दूसरे भी जो लोग हैं इनके उनके बयान देख लो, जो असल लीगी है, जिन्होंने यानी कि इमरान खान के दौर में भी क्या पिछले जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के दौर थे, जब डिक्टेटरशिप थी, फौजी हुकूमत थी, उसमें भी नून लीग को नहीं छोड़ा। और आज भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो नवाज शरीफ के साथ है। और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ ये तो आपके सबके सामने है, क्योंकि नवाज शरीफ को इस तरह करके छोड़ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ उसकी बेटी का और उसके भाई का है। क्योंकि देखिए आखिर तक आप सोच भी नहीं सकते, हर आदमी ये कह रहा था, बल्कि बड़े बड़े टीवी चैनल, एंकर, सहाफी, यानी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है चौथी बार का, आखिर तक यही बात चलती थी। लेकिन जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सामने आ गया। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताता चलूं, हो सकता है 2-4 दिन में आपको ये बात पता भी चल जाए। इसमें सबसे अहम किरदार मरियम का था। मरियम ने नवाज शरीफ को राजी किया कि मुझे वजारत आला लेने दो, मुझे एक बार वजारत पंजाब की वज़ीर आला बना दो, आप इस चीज को छोड़ दो, इस जिद को छोड़ दो वजारत उज़्मा वाली, तो मैं वज़ीर आला बन सकती हूँ। तो नवाज शरीफ ने बेटी के लिए ये कुर्बानी दे दी। भाई का तो उसको पता था कि भाई पीठ में खंजर जरूर घोंपेगा, मेरे को उसने इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल करने के बाद मेरे को यानी कि वो इस तरह करेगा। लेकिन साथ साथ उसको ये भी डराया गया था कि
مریم نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کے لیے سختیاں ہوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ضد چھوڑ دو اور مجھے وزارت اعلیٰ لینے دو۔ اس چیز میں نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم کاکڑ، یہ لوگ یعنی کہ شامل تھے اس چیز میں کہ نواز شریف کو آگے سے ہٹا کر مریم کو آگے لایا جائے۔ مریم نے سب کچھ قبول کر لیا تھا، جو جو اس کے آگے ڈیمانڈیں رکھی گئی اس نے قبول کر لیا تھا، باپ کو بھی اس نے راضی کر لیا تھا، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ بھی قبول کر لی تھی، پھر اس کے بعد یعنی کہ وزیر داخلہ والی چیز بھی اس نے قبول کر لی، تو تب جا کے اس کو وزارت عظمیٰ دی گئی۔ لیکن دوسری طرف آپ ایک بات کو بہت غور کریں کہ ان کے سر پر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے 47 والی، یہ نہ اس طرف ہو سکتے ہیں نہ اس طرف ہو سکتے ہیں، ایسے پھنس گئے ہیں کہ یہ خود ابھی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پھنسا دیا گیا ہے، ہم تو نکل ہی نہیں سکتے اس میں سے۔ اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، شہباز شریف سے بغیر کوئی امید نہیں ہے، اگر نواز شریف بھی بیان دیتا ہے تو بیٹی کی وزارت جاتی ہے۔ ایسا پھنسا دیا گیا ہے ان کو کہ سوچنے سے بھی باہر ہے۔ اور دوسری سائڈ میں جو آج جیل میں صحافیوں کی ملاقات ہوئی عمران خان سے سائفر کیس کے بعد، اس میں عمران خان نے تو کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی جو ہے 2 لوگوں کو میں نے منتخب کیا ہے، انشاءاللہ کل پنجاب کے جو میرے ساتھ ملاقات کرنے آئیں گے تو میں ان کو کنفرم کر دوں گا۔ لیکن جو بشرا بی بی نے جو بیان دیا ہے یا جو کچھ کہا ہے وہ بہت ہی یعنی کہ انہوں نے جس اس میں کہا ہے وہ تو چلو ان کی ایک چیز تھی، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی تو بج چکی ہے۔ کچھ تو ہے جو اتنا بڑا بیان، اتنی بڑی چیز، جیل میں ایک عورت، ان کے کنٹرول میں، ان کے قابو میں وہ عورت اس طرح کا بیان دے رہی ہے، تو سمجھو کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور ورنہ رانا ثناء اللہ بھی اس طرح کے بیانات کبھی بھی نہ دیتا اگر اس کے علم میں کچھ نہ ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی ایک رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے، اس کے بیان کے مطابق یعنی کہ عمران خان کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اس چیز کو سوچو، یہ رانا ثناء اللہ نے کیا عوامیں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ پچھلے تقریباً 15-16 مہینے وزیر داخلہ رہا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ عمران خان کسی طریقے سے ان کے قابو نہیں آ رہا ہے۔ اب آخری حربہ یہی تھا کہ عمران خان کو آگے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی مجبوری میں آ کے محترمہ نے یہ بیان دیا ہے، اور جس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف، DGI اور DGC کو نامینیٹ کیا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنے کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور عمران خان ان کی قید میں ہے۔ عمران خان کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ورنہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اگر ایسے بیانات دیتے ہیں تو یہ دہشت گرد بھی بھیج سکتے ہیں عمران خان کو مارنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی کے اس ٹائم ذہن میں یہی بات ہے کہ اگر عمران خان زندہ رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، اگر عمران خان باہر رہے گا تو ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے، ہم جیل میں ہوں گے۔ اس چیز کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی کتنا کچھ کیا، پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ ہر وہ آدمی جو اس وقت پاور میں ہے یا آئندہ پاور میں آنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ عمران خان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور یہ چیز اس کی بیوی اگر یہ چیز بیان دے رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے، اور رانا ثناء اللہ کے بیان کے پیچھے جو مقصد ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا وہ بہت خطرناک بیان ہے۔ میں تو چاہتا ہوں، اور تقریباً پاکستان کے 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے اس سے انکوائری کی جائے کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا اور اس سے کس نے دلوایا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ ایک پاپولر لیڈر، ایک محب وطن پاکستانی جس سے پاکستان کے 90% لوگ محبت کرتے ہیں، یہ الیکشن میں ثابت ہو گیا، تو اس چیز کی انکوائری کر کے اس چیز کو سامنے لایا جائے۔ ورنہ جو بشرا بی بی ہے وہ اس طرح کا بیان کبھی بھی نہ دیتی، کیونکہ عمران خان ان کو پھر بھی منع کر رہا تھا کہ آپ چپ کر جائیں، نہیں بولے، لیکن انہوں نے یعنی کہ بہت غصے میں ایک بات کہی، اور وجہ صرف رانا ثناء اللہ کا بیان تھا۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت پریشان ہے، لے کر نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جاتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ نہیں، دوسری طرف جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے۔ اب جائیں تو جائیں کہاں، پھنس تو گئے ہیں۔ اب کمبل تو یہ تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اب اس طرح کے پاگلوں والے بیان نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈران جو دے رہے ہیں۔ دوسری سائڈ میں اصل چیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتنے خوفزدہ نہیں ہیں لوگ، یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے خوفزدہ ہے، اس لیے اس کو توڑنے کے لیے کبھی کسی کا بیان شائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا بیان شائع کر دیتے ہیں کہ اس طرح ہوا، سوشل میڈیا نے یہ کیا وہ کیا، یعنی کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ بنا کر۔ تو میں اپنے سب دوستوں سے جتنے بھی پاکستان میں تحریک انصاف یا عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا چینل جو
پی ٹی آئی یا اس طرح کے نام لکھ کر اگر آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو چیک کرتے رہیں، اس پر کوئی کمنٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی حکومت میں رہنے والے طاقتور بھی اور یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو توڑا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم کوئی پیڈ میڈیا ٹیم نہیں ہے. یہ پاکستان کا ہر آدمی جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس ٹیم میں شامل ہے. میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہر آدمی جو نیٹ ایک بار لوڈ کرتا ہے تو وہ تحریک انصاف کی ایک پوسٹ ضرور کرتا ہے. تو یہی چیز ان میں خوف پیدا کر رہی ہے، اسی لیے ہر طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. کبھی شریف خان مرمت کے خلاف ہو رہا ہے، کبھی اس کے حق میں ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں. اور دوسری پی ٹی آئی کی بہت ساری باتیں جو ہے ایسے ہی بنا کر پیش کی جا رہی ہیں. تو دوستو، یہ جو اوپر کی سطح پہ جو بیانات آ رہے ہیں ان کو آپ ایک سائڈ میں رکھو، آپس میں اتفاق کرو. بس آپ کا ایک ہی مقصد ہو کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے بس. اور آگے والی جو تحریک آ رہی ہے، جو چلانے جا رہے ہیں، اس تحریک میں اب پرانے لیڈر بھی آئیں گے. آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، پرامن رہ کر پرامن تحریک چلانی ہے اور صحیح طریقے سے چلانی ہے. آپ کی وجہ سے عمران خان باہر نکلے گا انشاءاللہ. تو دوستوں، آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.